بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سورۃ آل عمران کے بارے میں بتاؤں گی، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی خصوصیت کے بارے میں۔ سورۃ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورت ہے، جس میں 200 آیات موجود ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ آل عمران کی آیات میں مختلف موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کی تعلیمات اور بنی اسرائیل کی تاریخ شامل ہے۔ اس صورت میں ایمان والوں کو صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں اور ایمان پر ہی قائم رہتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں آل عمران یعنی حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو دنیا کے تمام لوگوں پر فضیلت دی اور ان کے درمیان ایمان کی روشنی کو قائم رکھا۔ اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت ان کے نام پہ ہی نازل کر دی۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی عظمت اور اس کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے قرآن کو حق اور باطل کی پہچان کے لیے نازل کیا ہے، اور یہ کہ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، دنیا اور آخرت میں ان کی کامیابی ہوگی، اور اللہ کے حضور جب وہ جائیں گے تو سیدھے ہاتھ والوں کی طرف جائیں گے، نہ کہ الٹے ہاتھ والوں کی طرف۔ سورۃ آل عمران میں جنگ احد کا بھی ذکر ہے، اور اس کے واقعات کے ذریعے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے تو اللہ بھی ان کی مدد فرمائے گا، اور جنگ احد میں جو واقعات ہوئے تھے ان سے سبق حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس سے سبق حاصل کریں، آنے والے مسلمان، آنے والی نسلیں اللہ اس کے رسول کی بات مانیں، ان کی اطاعت کریں۔ اس سورت کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت کی ہے کہ وہ صبر کریں، تقوی اختیار کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہیں گے وہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ سورۃ آل عمران کی آیات کو پڑھ کر ایمان میں پختگی اور اللہ پر یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی مدد کا طلبگار ہمیشہ ہمیں رہنا چاہیے۔ ناظرین کرامی، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ پر ایمان لائے، میرے رسولوں پر ایمان لائے، میری کتابوں پر ایمان لائے، میرے فرشتوں پر ایمان لائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرے، تو جب میرے سے وہ آ کے ملے گا آخرت میں تو میں اس کو خوش کر دوں گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے لائک، سبسکرائب، شیئر کرتے رہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں پھر۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔